نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی تسبیح نماز فجر کے بعد جو پڑھے گا اللہ اس کا اور وہ اللہ کا دیوانہ ہوگا۔ محترم ناظرین، جنت ایک مکان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے بنایا ہے۔ اس میں وہ نعمتیں مہیا کی ہیں جن کو نہ آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا، اور نہ کسی آدمی کے دل پر اس کا گمان گزرا۔ جو کوئی مثال اس کی تعریف میں دی جائے سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ شے کو بھی جنت کی کسی چیز کے ساتھ کچھ مناسبت نہیں ہے۔ وہاں کی کوئی عورت اگر زمین کی طرف جھانکے تو زمین سے آسمان تک روشن ہو جائے اور خوشبو سے بھر جائے، اور چاند سورج کی روشنی جاتی رہے، اور اس کا دوپٹہ دنیا ما فیہا سے بہتر ہے۔ اور ایک روایت میں یوں ہے کہ اگر حور اپنی ہتھیلی زمین و آسمان کے درمیان نکالے تو اس کے حسن کی وجہ سے خلائق فتنہ میں پڑ جائیں، اور اگر اپنا دوپٹہ ظاہر کرے تو اس کی خوبصورتی کے آگے آفتاب ایسا ہو جائے جیسے آفتاب کے سامنے چراغ، اور اگر جنت کی کوئی ناخن بھر دنیا میں ظاہر ہو تو تمام آسمان و زمین اس سے آراستہ ہو جائیں، اور اگر جنتی کا کنگن ظاہر ہو تو آفتاب کی روشنی مٹا دے جیسے آفتاب ستاروں کی روشنی مٹا دیتا ہے۔ ناظرین، جنت کتنی وسیع ہے اس کو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانے۔ اجمالی بیان یہ ہے کہ اس میں 100 درجے ہیں۔ ہر 2 درجوں میں وہ مسافت ہے جو آسمان و زمین کے درمیان ہے۔ رہا یہ کہ خود اس درجے کی کیا مسافت ہے تو اس کے متعلق کوئی روایت خیال میں نہیں ہے۔ البتہ ایک حدیث ترمذی میں یہ ہے کہ اگر تمام عالم ایک درجے میں جمع ہو جائیں تو سب کے لیے وسیع ہے۔ جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں 100 برس تک تیز گھوڑے پر سوار چلتا رہے اور ختم نہ ہو۔ جنت کے دروازے اتنے وسیع ہوں گے کہ ایک بازو سے دوسرے تک تیز گھوڑے کی 70 برس کی راہ ہوگی۔ پھر بھی جانے والوں کی وہ کثرت ہوگی کہ مونڈھے سے مونڈھا چھلتا ہوگا، بلکہ بھیڑ کی وجہ سے دروازہ چرچرانے لگے گا اور اس میں قسم قسم کے جواہر کے محل ہوں گے، ایسے صاف شفاف کے اندر کا حصہ باہر سے اور باہر کا اندر سے دکھائی دے۔ جنت کی دیواریں سونے اور چاندی کی اینٹوں اور مشک کے گارے سے بنی ہیں۔ ایک اینٹ سونے کی، ایک چاندی کی، زمین زعفران کی، کنکریوں کی جگہ موتی اور یاقوت۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جنت عدن کی ایک اینٹ سفید موتی کی ہے، ایک یاقوت سرخ کی، ایک زبرجد سبز کی، اور مشک کا گارا ہے اور گھاس کی جگہ زعفران ہے۔ موتی کی کنکریاں، عنبر کی مٹی۔ جنت میں ایک ایک موتی کا خیمہ ہوگا جس کی بلندی 60 میل ہوگی۔ جنت میں 4 دریا ہیں، ایک پانی کا، دوسرا دودھ کا، تیسرا شہد کا اور چوتھا شراب کا۔ پھر ان سے نہریں نکل کر ہر ایک کے مکان میں جاری ہیں۔ وہاں کی نہریں زمین کھود کر نہیں بہتیں بلکہ زمین کے اوپر اوپر رواں ہیں۔ نہروں کا ایک کنارہ موتی کا، دوسرا یاقوت کا، اور نہروں کی زمین خالص مشک کی۔ وہاں کی شراب دنیا کی سی نہیں کہ جس میں بدبو ہو اور کڑواہٹ اور نشہ ہو، اور پینے والے بے عقل ہو جاتے ہیں، آپے سے باہر ہو کر بےہودہ بکتے ہیں۔ وہ پاک شراب ان سب باتوں سے پاک اور منزہ ہے۔ جنتیوں کو جنت میں ہر قسم کے لذیذ سے لذیذ کھانے ملیں گے، جو چاہیں گے فوراً ان کے سامنے موجود ہوگا۔ اگر کسی پرند کو دیکھ کر اس کے گوشت کو کھانے کا جی چاہے تو اسی وقت بنا ہوا ان کے پاس آ جائے گا۔ اگر پانی وغیرہ کی خواہش ہو تو کوزے خود ہاتھ میں آ جائیں گے اور ان میں ٹھیک اندازے کے موافق پانی، دودھ، شراب یا شہد ہوگا کہ ان کی خواہش سے ایک قطرہ کم نہ زیادہ۔ بات پینے کے خود بخود جہاں سے آئے تھے چلے جائیں گے۔ وہاں نجاست، گندگی، پاخانہ، پیشاب، تھوک، ریٹھ، کان کا میل، بدن کا میل اصلاً نہ ہوں گے۔ ایک خوشبودار فرحت بخش ڈکار آئے گی، خوشبودار فرحت بخش پسینہ نکلے گا اور سب کھانا ہضم ہو جائے گا، اور ڈکار اور پسینے سے مشک کی خوشبو نکلے گی۔ ہر شخص کو 100 آدمیوں کے کھانے پینے جمع کی طاقت دی جائے گی۔ ہر وقت زبان سے تسبیح و تکبیر باقصد اور بلا قصد مثل سانس کے جاری ہوں گے۔ کم سے کم ہر شخص کے سرہانے 10,000 خادم کھڑے ہوں گے، اور خادموں کے ہر ایک کے ہاتھ میں چاندی کا پیالہ ہوگا، دوسرے میں سونے کا، اور ہر پیالے میں نئے نئے رنگ کی نعمت ہوگی۔ جتنا کھاتا جائے گا لذت میں کمی نہ ہوگی بلکہ زیادتی ہوگی۔ ہر نوالے میں 70 مزے ہوں گے اور ہر مزہ دوسرے سے ممتاز ہوگا، اور وہ معنی محسوس ہوں گے، ایک کا احساس دوسرے سے مانے نہ ہوگا۔ جنتیوں کے نہ لباس پرانے پڑیں گے، نہ ان کی جوانی فنا ہوگی۔
پہلا گروہ جو جنت میں جائے گا ان کے چہرے ایسے روشن ہوں گے جیسے 14ویں رات کا چاند، اور دوسرا گروہ جیسے کوئی نہایت روشن ستارہ۔ جنتی سب ایک دل کے ہوں گے، ان کے آپس میں کوئی اختلاف اور بغض نہ ہوگا۔ جنتی جب جنت میں جائیں گے ہر ایک اپنے اعمال کی مقدار سے مرتبہ پائے گا اور اس کے فضل کی حد نہیں ہوگی۔ پھر انہیں دنیا کی ایک ہفتے کے مقدار کے بعد اجازت دی جائے گی کہ اپنے پروردگار عز و جل کی زیارت کریں، اور عرش الہی ظاہر ہوگا اور رب عز و جل جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں تجلی فرمائے گا، اور ان جنتیوں کے لیے ممبر بچھائے جائیں گے، نور کے ممبر، موتی کے ممبر، یاقوت کے ممبر، زبرجد کے ممبر، سونے کے ممبر، چاندی کے ممبر، اور ان میں ادنا مشک و کافور کے ٹیلے پر بیٹھے گا، اور ان میں ادنا کوئی نہیں۔ اپنے گمان میں کرسی والوں کو کچھ اپنے سے بڑھ کر نہ سمجھیں گے، اور خدا کا دیدار ایسا صاف ہوگا جیسے آفتاب اور 14ویں رات کے چاند کو ہر ایک اپنی اپنی جگہ سے دیکھتا ہے، کہ ایک کا دیکھنا دوسرے کے لیے مانے نہیں، اور اللہ عز و جل ہر ایک پر تجلی فرمائے گا۔ ان میں سے کسی کو فرمائے گا کہ اے فلاں بن فلاں، تجھے یاد ہے جس دن تو نے ایسا ایسا کیا تھا؟ دنیا کے بعض معاصی یاد دلائے گا تو بندہ عرض کرے گا اے رب کیا تو نے مجھے بخش نہ دیا؟ فرمائے گا ہاں، میری مغفرت کی وسعت ہی کی وجہ سے تو اس مرتبے کو پہنچا ہے۔ وہ سب اسی حالت میں ہوں گے کہ ابر چھائے گا اور ان پر خوشبو برسائے گا کہ اس کسی خوشبو ان لوگوں نے کبھی نہ پائی تھی، اور اللہ عز و جل فرمائے گا کہ جاؤ اس کی طرف جو میں نے تمہارے لیے عزت تیار کر رکھی ہے، جو چاہو لو۔ پھر لوگ ایک بازار میں جائیں گے جسے ملائکہ گھیرے ہوئے ہیں، اس میں سے وہ چیزیں ہوں گی کہ ان کی مثل نہ آنکھوں نے دیکھی، نہ کانوں نے سنی، اور نہ قلوب پر ان کا گمان گزرا۔ ان میں سے جو چاہیں گے ان کے ساتھ کر دی جائے گی، اور کوئی خرید و فروخت نہ ہوگی۔ جنتی اس بازار میں باہم ملیں گے، اور چھوٹا مرتبے والا بڑے مرتبے والے کو دیکھے گا، اس کا لباس پسند کرے گا، ہنوز گفتگو ختم بھی نہ ہوگی کہ خیال کرے گا میرا لباس اس سے اچھا ہے، اور یہ اس وجہ سے کہ جنت میں کسی کے لیے غم نہیں ہے۔ پھر وہاں سے اپنے اپنے مکانوں کو واپس آئیں گے، ان کی بیویاں استقبال کریں گی اور مبارکباد دے کر کہیں گی کہ آپ واپس ہوئے، اور آپ کا جمال اس سے بہت زائد ہے کہ آپ ہمارے پاس سے گئے تھے۔ جواب دیں گے کہ پروردگار جبار کے حضور بیٹھنا ہمیں نصیب ہوا تو ہمیں ایسا ہی ہو جانا سزاوار تھا۔ جنتی باہم ملنا چاہیں گے تو ایک کا تخت دوسرے کے پاس خود بخود چلا جائے گا، اور ایک روایت میں ہے کہ ان کے پاس نہایت اعلیٰ درجے کی سواریاں اور گھوڑے لائے جائیں گے، اور ان پر سوار ہو کر جہاں چاہیں گے جائیں گے۔ سب سے کم درجے کا جنتی، اس کے باغات اور بیبیاں اور نعیم و خدام اور تخت 1000 برس کی مسافت تک ہوں گے، اور ان میں اللہ عز و جل کے نزدیک سب سے معزز وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے وجہ کریم کے دیدار سے ہر صبح و شام مشرف ہوگا۔ جب جنتی جنت میں جا لیں گے اللہ عز و جل ان سے فرمائے گا کچھ اور چاہتے ہو جو تم کو دوں؟ عرض کریں گے تو نے ہمارے منہ روشن کیے، جنت میں داخل کیا، جہنم سے نجات دی۔ اس وقت پردہ مخلوق پر تھا، اٹھ جائے گا تو دیدار الہی سے بڑھ کر انہیں کوئی چیز نہ ملی ہوگی۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا رب ہمارے دلوں میں رہتا ہے، اور کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ دل ہی خدا کا گھر ہوتا ہے۔ یہ بات بھی بہت سنی ہے کہ جس دل میں ایمان ہو اس میں ہمارا رب بھی ہوگا، مگر جو دل ایمان کی روشنی سے محروم ہو اس میں خالق کیسے آ سکتا ہے؟ مجموعی طور پر جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں رہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہماری نیت، ہمارے ارادوں اور ہماری خواہشات کو دیکھتا ہے۔ جن لوگوں کی نیتیں اور ارادے اچھے ہوں گے ان کے دلوں میں نیک تمنائیں ہوں گی، ان دلوں کو اللہ رب العزت بہت پسند فرماتا ہے، اور بندے کے اتنے قریب ہونے کو ہی اس بات سے تعبیر کیا گیا ہے کہ اس کے دل میں رب کا ڈیرا یا خالق کا بسیرا ہوتا ہے۔ مگر ناظرین، یہاں ایک اور سوال بھی اہل ایمان کو پریشان کر سکتا ہے، اور وہ یہ کہ ایک بات تو ثابت ہو گئی کہ اچھے انسان کے دل میں اللہ ہوتا ہے، اور اگر یہ سچ ہے تو پھر جس دل میں ہمارا رب رہتا ہے اس دل کو تو نہایت صاف ستھرا اور پاکیزہ ہونا چاہیے۔ یہ کتنی عجیب اور حیرت انگیز بات ہے کہ اتنی بڑی اور عظیم الشان ہستی کسی بھی عام انسان کے دل میں آ جائے، اور گوشت کے اس ننھے مننے سے دھڑکتے لوتھڑے میں نہایت آرام اور آسانی کے ساتھ سما جائے۔ یہ سچ ہے کہ وہ بڑی قدرت والا ہے، ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، اس کی عظیم ہستی سے سب کچھ ممکن ہے۔ مگر یہاں ایک سوال ذہنوں میں یہ ابھرتا ہے کہ کیا ہم اپنے اس عظیم اور بے مثال مہمان کا شایان شان استقبال کرنے کے قابل ہیں؟
کیا ہم اپنے دل میں آنے والے اس مہمان کے احترام میں اپنے دل کو پاک اور صاف بھی کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ تو بھائیوں اور بہنوں، ایسا بظاہر تو نظر نہیں آتا، کیونکہ ہم جیسے گناہ گار جو لمحہ لمحہ اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہیں، اس کی حکم عدولی کرتے ہیں، اس کی ہدایات و تعلیمات کو یکسر نظر انداز کرتے ہیں، کیا ہم اس قابل ہیں کہ وہ ہم سے راضی ہو اور ہمارے دل میں مہمان بن جائے؟ ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس لیے کہ پہلے آنے والی مقدس ہستی کی حیثیت اور شان کے مطابق دل کی مکمل تطہیر ہونی چاہیے، لیکن جس دل میں گناہ سے پیار اور دنیا سے رغبت ہو، وہ دل اللہ کا مسکن کیسے بن سکتا ہے؟ کیا ہمارے دل اس قابل ہیں کہ ان میں وہ ذات پاک مہمان بن سکے؟ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ جب ہمارے گھر یا دفتر میں کوئی مہمان آ رہا ہوتا ہے تو ہم اس کے مرتبے اور شان کے اعتبار سے ہی اس جگہ کی خوب اچھی طرح صفائی ستھرائی کرتے ہیں، وہاں گندگی کا ذرہ بھی باقی نہیں چھوڑتے اور اس جگہ کو سجاتے ہیں، سنوارتے ہیں، ہر طرح سے اس قابل بناتے ہیں کہ اس جگہ بیٹھ کر آنے والا مہمان خوشی اور راحت محسوس کرے۔ دنیا میں ہم اپنے گھر آنے والی شخصیت کے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے اور اس کے ساتھ دلی وابستگی کے اعتبار سے ہی اس مقام کی خوب اچھی طرح صفائی کرتے ہیں جہاں اپنے معزز مہمان کو بٹھانا ہوتا ہے، لیکن جب باری تعالیٰ آپ کا مہمان ہو تو کیا آپ نے اس کی صفائی ستھرائی کا اہتمام اس کے شایان شان کیا ہے؟ کیا اس میں مذکورہ معیار کا خیال رکھا گیا ہے یا نہیں؟ ایسے میں تو ہر اہل ایمان کو چاہیے کہ پہلے وہ اپنے خالق اور مالک کا شکر ادا کرے اور اس کا احسان مانے کہ وہ اس کے دل میں اس کا مہمان بننے کا اعزاز مرحمت فرما رہا ہے۔ اس کے بعد اپنے دل اور اپنی روح کا اچھی طرح تزکیہ کرے، کیونکہ جو ہستی اس دل میں جا گزی ہوگی اس کی شان اور احترام کا تقاضا ہے کہ اسے بالکل پاک و صاف کر دیا جائے، اس میں سے ہر خرابی، ہر نقص، ہر غلاظت اور ہر طرح کی گندگی کو نکال کر باہر پھینک دیا جائے۔ روحانی پاکیزگی کے پانی سے اس دل کو خوب اچھی طرح دھویا جائے اور پھر سچ اور حق کی عطر سے اسے معطر کیا جائے، تاکہ اس میں جھوٹ، فریب، دغا بازی، اللہ کی نافرمانی اور کسی بھی قسم کی خرابی کی بو نہ آ سکے، اور اس کے بعد ہی یہ دل اس قابل ہو سکے گا کہ اس میں ہم سب کا خالق، ہماری جانوں اور ہمارے مالوں کا مالک اس میں قیام کر سکے۔ اور یہاں حالت یہ ہے کہ ہم 3 گھنٹوں کی بیہودہ فلمیں دیکھ لیں گے، بیہودہ ریلز دیکھ لیں گے، لیکن جہاں ایمان کی بات ہوگی، جہاں اللہ اور اس کے رسول کی بات ہوگی، وہاں ہمیں 15-20 منٹ دیتے ہوئے بھی دکھیں گے اور سوچیں گے کہ یہ مولوی کیا بیان کیا جا رہا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ سارا نقشہ آپ کے سامنے اس لیے کھینچا جاتا ہے کہ سارے دن کی خرافات کے بعد آپ کے کانوں میں کچھ دیر کے لیے ہی صحیح اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر آپ کے کانوں میں جا سکے۔ صحابہ کرام ایک ایک حدیث جاننے کے لیے مہینوں کی مسافت طے کیا کرتے تھے، اور یہاں ہمیں تھوڑی دیر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کھل رہا ہوتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، انسان کا دل اللہ کا گھر ہے جس میں اللہ اپنی مرضی سے رہتا بستا ہے، لیکن انسان کے دل کو اللہ کا گھر ہونے کا شرف اس وقت ملتا ہے جب اس دل کے اندر اللہ کا ذکر بس جائے اور یہ دل عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جگمگا اٹھے اور ایسا روشن اور منور ہو جائے کہ پھر اللہ کے سوا کچھ اور نظر ہی نہ آئے۔ دلوں میں ہمہ وقت اللہ کی یاد اور اس کا ذکر ہو اور اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بسی ہوئی ہو۔ بس مومن کی یہی آرزو ہونی چاہیے۔ اہل ایمان کے دلوں میں بار بار یہ خواہش انگڑائیاں لیتی ہے کہ کسی طرح ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے اور وہ ہمیں اپنے فرما بردار بندوں میں شامل کر لے۔ اس کے بعد کوئی شر یا برائی ہمارے نزدیک آنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی، کیونکہ ہمارا رب ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر انسان کے دل میں یہ سوچ اور فکر، یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ ہمارا رب بھی یہی چاہتا ہے کہ ہم بس اس کے ہو کر رہ جائیں، ہمارے دلوں میں صرف وہی ذات ہو، اس کے سوا ہمارے خیالوں اور ہمارے دلوں میں کوئی دوسرا نہ ہو۔ اس لیے ہر اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ اللہ کو اپنے دل کا مہمان بنانے کے لیے اس دل کو صاف کرے اور اپنے گناہوں سے بار بار توبہ کرتا رہے، اپنے دل کو بالکل پاک کر لے، اور ہر مومن کو چاہیے کہ وہ اپنی ہر سوچ اور ہر فکر کو ایمانی جذبے سے معمور کر لے، اپنے مزاج میں استقامت پیدا کرے اور نیکیوں پر پوری مستقل مزاجی کے ساتھ جم جائے۔ اس کے بعد اسے اللہ کی محبت کا انعام مل سکتا ہے، اور اسی کے نتیجے کے طور پر اس کے دل میں اللہ بسیرا کر سکتا ہے،
جنہیں اللہ چاہے اور ہدایت دے وہ اللہ کے ہو کر رہ جاتے ہیں، اس کے دوست بن جاتے ہیں، اور اللہ بھی یہی چاہتا ہے کہ ہم صرف اسی کے ہو کر رہیں، کسی اور کو دل میں جگہ نہ دیں۔ مومن کا دل اللہ کا گھر ہوتا ہے، اور جب اس کی محبت میں دل تڑپتا ہے تو یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ اللہ آپ کے دل میں آنا چاہتا ہے، لیکن چونکہ اللہ پاک ہے اس لیے وہ پاک دل کا ہی انتخاب کرتا ہے اور گناہوں سے پاک قلب کو اپنا مسکن بناتا ہے۔ اس لیے ہر اہل ایمان پر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ کو اپنے دل کا مہمان بنانے کے لیے اپنے دل کو صاف رکھے اور اپنے گناہوں سے مسلسل توبہ کرتا رہے اور اپنے دل کو بالکل پاک و صاف کر لے، تاکہ یہ دل اللہ کے قیام کے شایان شان ہو جائے۔ ناظرین کرام، یہ بات ضرور یاد رکھیں کہ جب تک بندہ گناہ نہیں چھوڑتا اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالی کا ارشاد ہے، میں صبر کرنے والوں کا دوست ہوں اور ٹوٹے دلوں میں رہتا ہوں۔ یہاں اس طرف اشارہ دیا جا رہا ہے کہ اگر انسان ہر موقع پر اللہ کا شکر ادا کرے گا، اس کی ہر عطا پر اس کے حضور سجدہ شکر ادا کرے گا تو اپنے رب کی رضا پا سکتا ہے، اور جب وہ کسی انسان سے راضی ہو گیا تو اس کا بیڑا پار ہے۔ اوپر کی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے صابرین کو اپنا دوست قرار دیا ہے، اور ظاہر ہے یہ رب العالمین کا اعلان ہے، اس لیے اس پر ایمان رکھنا ہمارا فرض ہے۔ گویا صبر وہ کنجی ہے جس کی مدد سے پروردگار عالم کی دوستی حاصل کی جا سکتی ہے۔ دوسری بات یہ کہی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جو انسان دکھی ہے یا مسائل کا شکار ہے وہ خود کو تنہا یا بے یار و مددگار محسوس نہ کرے، کیونکہ خود ہی تو باری تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ ٹوٹے ہوئے دل میں رہتا ہے۔ دل اسی کا ٹوٹتا ہے جو مشکلات میں گھرا ہوا ہو اور اسے ایسا لگتا ہے جیسے ساری دنیا اس سے ناراض ہے یا حالات نے اس کے گرد گھیرا تنگ کر دیا ہے۔ مگر اس آیت مبارکہ میں ایسے پریشان حال لوگوں کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ وہ فکر مند نہ ہوں، کیونکہ ان کے دل میں خدا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ سبھی اہل ایمان پر اپنا کرم فرمائے اور انہیں اپنا مقبول اور فرما بردار بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو ناظرین، عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی تسبیح اور جنت کے درختوں کے پتوں پر لکھی جانے والی یہ تسبیح پڑھنے والا ہر دن کوئی نہ کوئی معجزہ ضرور دیکھتا ہے۔ بھائیو اور بہنوں، ایسی تسبیح جو عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے، جو بندہ اس تسبیح کو روزانہ پڑھتا ہے وہ اللہ کے سب سے پیارے بندوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک اپنے ان بندوں سے بے حد پیار کرتا ہے۔ اللہ پاک اپنے ان بندوں پر اپنی رحمتوں کو نچھاور کرتا ہے۔ دنیا کی ہر چیز ان سے پیار کرنے لگتی ہے، اور اس تسبیح کو پڑھنے والا ہر دن اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات، اپنی خواہشات ضرور پوری کرواتا ہے، یعنی وہ اپنے ہر معاملات میں اللہ تعالیٰ کی مدد پاتا ہے۔ یہ تسبیح جو جنت کے درختوں کے پتوں پر جنتی حوروں کے پروں پر لکھی ہے، وہ تسبیح ہے کلمہ طیبہ، یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور جو شخص لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھے گا وہ اللہ تعالیٰ کا سب سے پیارا بندہ ہوگا۔ تو ناظرین، یہ تسبیح کسی بھی وقت چلتے پھرتے پڑھ لیں۔ اگر آپ نے اللہ کو خوش کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ سے اپنی ہر بات منوانی ہے، تو اس تسبیح کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے جو اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں۔ تو ناظرین، اگر آپ بھی اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتے ہیں تو آپ بھی یہ تسبیح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لازمی پڑھا کریں۔ انشاءاللہ یہ تسبیح آپ کے گھر میں خوشیاں اور برکتیں لائے گی۔ یہ تسبیح آپ کے گھر سے پریشانیوں کو اور بے برکتی کو نکال باہر کرے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو بھی اپنے نبی کے پیاروں میں شامل فرمائے۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے بہت سارے مبارک نام ہیں۔ اس کا ایک نام کلمہ توحید بھی ہے، کلمہ اخلاص بھی ہے، کلمہ احسان بھی ہے، کلمہ التقوی بھی ہے، اور اس مبارک کلمے کا ایک نام کلمہ ثابتہ، یعنی ثابت شدہ کلمہ، پکا کلمہ، نہ مٹنے والا کلمہ، ہمیشہ رہنے والا کلمہ بھی ہے۔ اللہ نے کیسی مثال بیان فرمائی ہے پاکیزہ بات کی، جیسے پاکیزہ درخت جس کی جڑ قائم اور شاخیں آسمان میں ہر وقت اپنا پھل دیتا ہے اپنے رب کے حکم سے۔
اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں پاکیزہ بات سے مراد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، یعنی کلمہ طیبہ وہ پاکیزہ درخت ہے جس کی جڑیں مسلمان کے دل میں ہیں، اس کی شاخیں یعنی مسلمان کی نیکیاں آسمان تک پہنچتی ہیں۔ دوسرے درخت تو ایسے ہیں جو سال میں 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ پھل دیتے ہیں، مگر کلمہ طیبہ وہ پاکیزہ کلمہ ہے جو اپنے پڑھنے والے کو ہر لمحے تازہ پھل دیتا ہے، اور کلمہ طیبہ کی برکت سے ہر لمحے مسلمان کو تازگی ملتی ہے، ہر لمحے اس کا ایمان برقرار رہتا ہے، اس کی برکت سے ہر لمحے آدمی اللہ کی رحمتوں کا مستحق بنا رہتا ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، اس کلمے کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیجئے، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ باکس میں 1 مرتبہ صدق دل سے سبحان اللہ ضرور لکھ دیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔